عزا کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بانیان مجلس عزا کی خیر و برکت کے لیے، منتقی میں خون سید و شہداء کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے صلوات علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا صلوات۔ لعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ صلوات پڑھیں مل کے ایمان کے ساتھ۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے خود تک پہنچنے کے لیے ہمیں 14 کا راستہ عطا کیا ہے، اور درود و سلام ہے اس عظیم خانوادے کے لیے کہ جن پہ درود پڑھنے کے بعد درود میں بھی دم درود آ جاتا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، مجھ سے قبل بھی آپ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں ذکر آل محمد سے اپنے قلوب کو منور و معطر فرما رہے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت مجیدہ کی جو تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق فرما رہا ہے کہ اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، بس تم جب اسے پکارو تو ان ناموں کے ذریعے پکارا کرو۔ نام عربی میں اسم کہتے ہیں، جس کا نام ہوتا ہے اسے مسمى کہتے ہیں۔ مثلا میں کون ہوں، آپ نے پتا کیا کہ آج مجلس ہے، پڑھنے والا کون ہے، جی ایک مولانا ہے، طالب علم ہے، وہ آ کے مجلس پڑھے گا۔ اب آپ کو میرا وجود سمجھ نہیں آئے گا، میری شناخت نہیں ہوگی، پڑھنے والے کے بارے میں معرفت نہیں ہوگی جب تک بھائی آپ کو میرا نام نہیں بتائیں گے۔ جب نام سنا آپ نے تو آپ اس نام کے ذریعے میری ذات تک پہنچ گئے۔ بس کسی بھی مسمى تک پہنچنے کے لیے اس کے نام کا سہارا لیا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک تو یہ طریقہ ہے، نام کا یہ فائدہ ہے۔ دوسرا نام کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اسم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب خود وجود موجود نہ ہو یا ہو مگر نظر نہ آئے تو پھر اسم ایسا ہونا چاہیے جو اس تک آپ کو پہنچا دے۔ مثلا ایک بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، دنیا سے چلے گئے، اور آپ ان کے جانے کے بعد بیٹھ کے ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور ذکر خیر کے دوران ایک صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی کیا اب ان کے پیچھے کوئی نام لیوا بھی ہے یا نہیں، یعنی کوئی ایسا ہے جو ان کا نام زندہ رکھے گا؟ تو پھر کسی نے کہا ہاں ان کا ایک بیٹا ہے جس نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک تو ان صاحب کا اپنا نام تھا، ایک اور نام ہے جس کی وجہ سے وہ صاحب زندہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، سمجھ آ گئی میری بات کی؟
یعنی اسم دو طرح کا ہے، ایک انسان کے اپنا یعنی مسمہ کا، اور ایک وہ کہ اس کا ذاتی نام تو نہیں مگر ایسا نام ہے جو اس کے بھی زندہ رکھنے کا باعث بنتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ مجھے پہچاننا ہے تو میرے ناموں سے پکارو۔ اللہ کی پہچان کے لیے کچھ نام ایسے ہیں جو اچھے ہیں، جنہیں قرآن نے اسماء الحسنہ کہا ہے۔ اگر وہ نام نہ ہو تو خدا کی معرفت نہیں ہوگی۔ اب میں کیا کروں؟ میرے معصوم مولا نے فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنہ، ہم اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم وہ نام ہے کہ جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں، روایت موجود ہے کہ جنت میں اللہ نے پنجتن کی تصویریں لگائی، تصویریں لگا کے نیچے ایک کا نام لکھا ہے، اور لکھا ہوا ہے انا محمود ھذا محمد، انا اعلی ھذا علی، انا فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، انا محسن وھذا الحسن، انا قدیم الاحسان وھذا حسین۔ صلوات بھیجیے محمد۔ آپ نے غور کیا کہ پنجتن کے ناموں کو بھی اللہ نے اپنے ناموں سے نکالا ہے۔ محمود یہ محمد، وہ اعلیٰ یہ علی، وہ فاطر یہ فاطمہ۔ آج ہم نے جس نام پہ بحث کرنی ہے وہ نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ اللہ کے نام سے، فے اور توئیں اللہ کے نام میں بھی ہے فاطر، اور فے اور توئیں لفظ نام فاطمہ میں بھی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام سے اس نام کو ملا کے کیوں سیدہ کا نام فاطمہ رکھا تھا؟ سوال ہے۔ حالانکہ فاطمہ کا مطلب ہے جدا کرنا، فاطم کہا جاتا ہے جدا کرنے والا، فاطمہ جدا کرنے والی، اور فاطر کا مطلب ہے بنانے والا۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا۔ تو آپ کہیں گے مولانا اس میں تو کھلم کھلا تضاد ہے، فاطر بنانے والا، فاطمہ جدا کرنے والی، تو پھر یہ ہم مانا تو نہ ہوئے؟ زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی ایک بنانے والا ایک جدا کرنے والی، یعنی فاطمہ جدا کرنے والی، فاطر بنانے والا۔ تو میرا اللہ تو سمجھ آ گیا کہ فاطر السماوات والارض ہے، تو سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا؟ فاطمہ جدا کرنے والی یعنی فرق بتانے والی۔ تو میں ایک جملے میں صاحبان عقل و شعور کی خدمت میں پیش کروں وضاحت۔ اللہ فاطر ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، یہ فاطمہ ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والی ہے۔ یعنی کوئی تو ہوگا جو بتائے گا کہ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے۔ جس نے زمین و آسمان کی ہمیں پہچان کروائی وہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ اور نام فاطمہ میں کیا طاقت ہے، خدا کی قسم کیا تاثیر ہے۔ اگر آپ عملیات کی دنیا میں جائیں تو باقاعدہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ نام فاطمہ کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ فاطمہ جدا کرنے، آپ کے میرے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ سوال، اس کا جواب تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ سوال بتا رہا ہے کہ اس دور میں فاطمہ نامی عورتیں نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے غور کیا؟ بھائی آپ مثلا اس محفل میں اگر میرا نام محسن ہے تو کوئی میرے بھائی کو، میرے دوست کو، میرے والد کو یا میرے بیٹے کو یا میرے کسی بھی قریبی کو یہ کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ ان کا نام محسن کیوں ہے۔ وہ آگے سے جواب دیں بھائی محسن نام ہے، لوگ رکھتے ہیں نام، اس میں نام محسن کیوں ہے تو اس میں کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ یہ شاید کا سوال کرنا کہ آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ دلیل ہے کہ پہلے نام فاطمہ کسی کا نہ تھا۔ اور تاریخ میں ملتا ہے قبیلہ آل محمد کے علاوہ، قبیلہ ہاشمی کے علاوہ یہ نام اور کسی خاتون کا تھا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ فاطمہ اس خاتون کو بھی کہا جاتا ہے
جو بچی سے دودھ چھڑاتی ہے 2 سال کے بعد، لیکن اس دور میں تو بچیاں زندہ دفن ہو جاتی تھی، نہ وقت آتا تھا دودھ پلانے کا، نہ وقت آتا تھا دودھ چھڑانے کا۔ جب دودھ چھڑانے کا وقت آیا نہیں تو فاطمہ بنی نہیں۔ خدا کی قسم سماج میں اگر خاتون کو عزت ملی ہے تو صدقہ فاطمہ زہرا کا ہے، یہ وجہ بنی۔ مگر بی بی سے پہلے اس خاندان میں فاطمہ موجود تھی، مگر اس خاندان کے علاوہ عرب میں کوئی فاطمہ نہیں تھی۔ یہی وجہ بنی کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ فاطمہ کا لفظی معنی ہے جدا کرنے والی۔ تو مولا نے فرمایا کیونکہ بروز محشر میری دادی زہرا اپنے روزداروں کو جہنم کی آگ سے جدا کرے گی، یہ وجہ ہے۔ صلوات بھیجیے بی بی کی شفاعت حاصل۔ یاد رکھیے گا سامعین گرامی قدر، اسلام کے لیے جہاں مردوں نے بہترین کردار ادا کیا ہے وہاں خواتین نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور اگر ہم ان خواتین ان مخدرات عصمت کی شخصیت کی روشنی نہ ڈالیں، نہ ہمارا مدینہ مکمل ہوتا ہے، نہ ہمارا مکہ مکمل ہوتا ہے، نہ ہماری کربلا مکمل ہوتی ہے، نہ ہماری شام مکمل ہوتی ہے۔ یہ بیویاں، ان کی عزت و عظمت، ایسی عظمت، ایسی فضیلت کہ اگر ان کا صبر، ان کا تحمل نہ ہوتا تو آج وہ شخصیات آپ کے سامنے نہ ہوتی جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی۔ پیغمبر دیکھیے کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے جہاں سربراہ کا کامیاب ہونا ضروری ہے، لیڈر کا اچھا ہونا ضروری ہے، وہاں اس کی ٹیم کے اراکین کا بھی کامیاب ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی لیڈر بہت اچھا ہے مگر ساتھ ٹیم اچھی نہیں ہے تو لیڈر کامیاب نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مصطفیٰ شاید نبی کا دین وہ نہ پھیلایا جاتا جیسے پھیلایا گیا ہے اگر نبی کے ساتھ کردار ابو طالب نہ ہوتا، اگر نبی کے ساتھ کردار خدیجہ الکبریٰ نہ ہوتا۔ یہ بھی مرد ہے، یہ مستور ہے، کردار ابو طالب، کردار خدیجہ، یہ وہ مرد و مستور ہیں جو مکہ میں اسلام کے کام ہے۔ ایک مرد و مستور وہ ہے جو مدینہ میں اسلام کے کام ہے۔ مرد کا نام علی ہے، مستور کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اور میں نے جو کہا کہ مرد کا نام علی ہے، یہ جو جملہ ہے مرد کا نام علی ہے، یہ جملہ محمد نے بھی فرمایا تھا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے۔ تو تاریخ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں، تاریخ تو نے نبی کا فرمان تو لکھ دیا کہ کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے، حالانکہ بڑے بڑے مرد موجود تھے۔ تو پھر تیرا یہ کہنا کہ نبی نے فرمایا کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے، تو یہ دلیل ہے کہ داڑیاں رکھ کے مرد بننا اور ہوتا ہے، میدانوں میں مردانگی دکھانا اور ہوتا ہے۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو چلتے ہیں بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ ہم کنفیوز ہیں، آپ بتائیے مرد کون ہے؟ فرمایا شب خیبر آنا، نبی نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا، جو مرد ہوگا مکمل اختیار اسے دوں گا علم کا، جو مرد ہوگا۔ خدا کی قسم چشمے فلک نے دیکھا بڑے بڑے موجود تھے مگر نظر علی پہ ٹکی ہوئی تھی، علی آئے گا تو علم ملے گا۔ اب یاد رکھنا ساری رات لوگ علم مانگنے کی دعا نہیں کر رہے تھے، مرد بننے کی تمنا کر رہے تھے۔ جو ہے کلیئر آواز کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مرد بننے کی تمنا کر رہے تھے، مرد ایسا ہے علی جسے مصطفیٰ نے مرد فرمایا ہے، لا فتح الا علی۔ تو یہ مرد مدینہ، مرد کا نام علی اور مستور کا نام فاطمہ زہرا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مستور بھی میں نے کہہ دیا، ورنہ خدا کی قسم میں ابھی کچھ دن پہلے اس عراق سے واپس آیا، آپ بھی ماشاءاللہ زائرین ہیں مولا کے یقیناً، آپ نجف اشرف گئے، مولا امیر کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے پہلے زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے،
وہ زیارت نامہ اٹھائیں، اس کے جملے میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں، السلام علیکہ یا رکن الاولیاء، اے ولیوں کے سہارے تجھ پہ ہمارا سلام۔ رکن کہا جاتا ہے سہارے کو، قرآن مجید میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، خبردار ان لوگوں کو سہارا نہ بناؤ جو ظالم ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جو عام ظالم ہو اللہ اس کو سہارا بنانے سے محمد منع کرتا ہے، تو جو محمد و آل محمد پہ ظلم کرے وہ ہمارا سہارا کیسے؟ رکن کہا جاتا ہے سہارے کو۔ اب یہ رکن ستون کو بھی کہا جاتا ہے، ستون کے سر پہ دیوار کھڑی ہے، یہ چھت کھڑی ہے، تو یہ چھت کے لیے سہارا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ہمارے ٹرسٹ کے یہ اراکین ہیں، ہماری انجمن کے یہ اراکین ہیں، اراکین رکن کی جمع، یعنی یہ سہارے ہیں، یہ ستون ہے۔ اگر رک نہ ہو تو انجمن نہیں رہتی، رک نہ ہو تو ٹرسٹ نہیں رہتا۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجیے نا، مولا امیر کو ہر زائر یہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رکن الاولیاء، اس میں قید نہیں کہ کس دور کے ولیوں کا سہارا ہے۔ جب رکن الاولیاء کہہ دیا تو مطلقاً کہہ دیا، آدم سے قیامت تک جتنے ولی اللہ ہیں سب کا سہارا میرا علی ہے۔ تو مجھے کہنے دو اب وہ کیسا مرد اور وہ کیسی مستور ہے فاطمہ، زمانے کے سہارے کو علی کہتے ہیں، علی کے سہارے کو فاطمہ کہتے ہیں۔ علی کے سہارے کو فاطمہ۔ اور روایت میں ہے کہ جب مولا امیر گھر تشریف لاتے تھے تو غم کی حالت میں، غصے کی حالت میں، زمانے کی جانب سے ملی گئی تلخیوں کے حوالے سے جو چہرے پہ پریشانی کے اثار ہوتے تھے، عین اللہ نگاہوں سے وجہ فاطمہ کو دیکھتے تھے تو علی کا غم دور ہو جاتا تھا۔ فاطمہ، ایک مرد اور عورت وہ ہیں جو مکہ میں محمد کے دین کے کام آئے، ایک مرد اور عورت وہ ہیں جو مدینہ میں محمد کے دین کے کام آئے، ایک مرد اور عورت وہ ہیں جو کربلا میں محمد کے دین کے کام آئے۔ مرد کا نام حسین، عورت کا نام زینب کبریٰ، زینب بنت یہ وہ شخصیات۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جو سامنے تو نہ آئی مگر ان کی محنت سامنے آئی، اور اگر وہ شخصیات نہ ہوتی تو وہ کردار ہمارے سامنے نہ آتے کہ جن کی وجہ سے محمد کا دین بچا ہے۔ خدا کی قسم علی کو زندگی میں ناز تھا، علی کو تو اپنے عقیل پہ، جعفر پہ، طالب پہ۔ علی کو زندگی میں ناز تھا تو اپنے حسین پہ، لیکن حسین کو جس کی زندگی پہ ناز تھا اسے عباس کہتے ہیں۔ سیدہ دنیا سے چلی گئی، اب چاہا کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کرے کہ میرے بیٹے تو مباہلہ میں ہو گئے محمد کے، اب کوئی بیٹا ایسا ملے مجھے جس طرح میں نے زندگی میں محمد سے وفا کی ہے، میرا وہ بیٹا محمد کے بیٹوں سے وفا کرے۔ روایت کہتی ہے کہ سیدہ کے دنیا سے جانے کی بات، اور اس میں بھی کیا مقام فاطمہ ہے اور مقام خدیجہ الکبریٰ ہے، جب تک خدیجہ زندہ رہی رسول نے دوسری شادی نہیں کی، اور جب تک بطول زندہ رہی علی نے بھی دوسری شادی نہیں کی۔ اور یہ شادی بی بی نے بی بی کی وصیت سے مولا امیر نے فرمائی تھی، اے علی میرے بعد ایسی خاتون سے شادی کرنا۔ ساری نشانیاں بتا دی، نام بھی بتا دیا، فرمایا اس سے اللہ تمہیں میرا بیٹا عطا کرے گا، اس سے میرا بیٹا۔ ارے پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، معاشرہ شناس مجمع بیٹھا ہے، دنیا میں سب سے کہنے کے جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں ان میں سے خود غرض اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ ماں ہے۔ ماں اولاد کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔ آپ مرغی کو ذرا پاؤں زمین پہ مارے بھاگ جائے گی، لیکن اس کے بچوں کو چھید کے دکھائیں گے، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ بلی آپ سے ڈر کے بھاگ جائے گی مگر اس کے بچوں کو چھیڑ کے دکھائیں گے، وہی بلی پیچھے ہوگی آپ آگے ہوگی۔ کیوں؟ یہ مامتا ہے جو بچوں کی محبت پہ کسی شے کا کمپرومائز نہیں کرتی، اور ماں کسی کے بچے کو بھی اپنا بچہ نہیں کہتی۔
ماں سوائے دو شرط، ایک شادی ہو گئی اولاد نہیں ہوئی، 10 سال گزر گئے 20 سال گزر گئے، پھر وہ ماتھا کھار کے بہن کے بیٹے کو بھائی کے بیٹے کو کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ دوسری شرط اولاد ہے اچھی نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، فرما بردار نہیں، لائق نہیں، پھر وہ کسی بہن کے بیٹے کو، بھائی کے بیٹے کو، ہمسائے کے بیٹے کو کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا ہوگا؟ عباس جس ماں کے حسن حسین جیسے بیٹے تھے اس نے بھی کہا عباس میرا بیٹا ہے۔ اس ماں نے کہا عباس میرا بیٹا ہے۔ صلوات بھیجیے نا حضرت عباس کی شان۔ جس کے جوڑے شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے بنائے اسے عباس کہتے ہیں۔ سیدہ کی شہادت ہو گئی، اکیلے رہ گئے مدینے میں علی، اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیا۔ حضرت عقیل علم الانساب کے ماہر تھے، علم نسب کے ماہر تھے۔ نسب یعنی عقیل جانتے تھے کہ کون کس کا ہے۔ عرب میں کسی کی جرت نہ تھی کہ کوئی دشمن علی ہو کے عقیل کے مقابلے میں آتا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ دشمن علی کا حسب نسب کیا ہے یہ تاریخ میں نبی کے فرمان کی روشنی میں موجود ہے۔ اگر عقیل کے سامنے آ جاتے تو عقیل سینہ چوڑا کر کے بتا سکتے تھے میں علم رکھتا ہوں، تو ہے کسی کا کہلاتا کسی کا ہے۔ علی کا دشمن عقیل کے مقابلے میں، علی کا بھائی عقیل علم نسب کا مالک تھا، ماہر تھے۔ مولا امیر نے مشورہ کیا، بھائی عقیل میں ایسے گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اب دیکھیے اگر گھر ایسا ہو کہ جس کی رگوں میں شجاعت ہو، جس کے لہو میں بہادری ہو۔ اب مجھے بتائیے کہ مولا امیر نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، علی علی ہے، خطیب منبر سرونی ہے علی، محمد کا شاگرد ہے علی، اللہ کے دیے ہوئے علم لدنی کا وارث و مالک ہے علی۔ لیکن پھر عقیل سے مشورہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے علی جہاں عالم کائنات ہے وہاں علی ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے، کہ جب زندگی میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤ تو مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ مشورہ کیا، جناب عقیل نے نشاندہی کروائی، جی مولا قبیلہ کلابیہ سے ایک خاتون ہے جس کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت حزام۔ وہ خاتون ایسی ہے کہ جس کا پورا خاندان شجاعت میں معروف ہے۔ میں سوال کروں گا یا علی، آپ کی شجاعت بھی زمانے سے ڈھکی چھپی نہ تھی؟ اگر ماں بہادر نہ ہوتی کیا آپ کی بہادری کافی نہ تھی؟ فرمایا نہیں۔ اس کا جواب جنگ صفین میں نظر آیا۔ جب جنگ صفین میں محمد حنفیہ کو بھیجا، حنفیہ واپس آئے، فرمایا حنفیہ کیا ہوا؟ فرمایا یا علی بابا جان تیر تلوار بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں 2-4 منٹ سانس لے لوں۔ علی نے فرمایا یہ ماں کا اثر ہے۔ پھر فرمایا میرا عباس کہاں ہے؟ اب جب عباس کو بھیجا، عباس نے نہ دیکھا کہ کہاں تیر ہے، کہاں نیزہ ہے، کہاں تلوار۔ باپ علی تھا، ماں ام البنین تھی، شجاعت ایسی دکھائی جس کے پیچھے عباس جاتا تھا دشمن یہی کہتا تھا علی میرے پیچھے آ گیا ہے، علی میرے پیچھے۔ صلوات پڑھے مولا کی ذات پہ۔ حضرت فاطمہ سردار کی بیٹی، بی بی کا نام فاطمہ ہے، بی بی ام البنین کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ سردار کی بیٹی تھی، اس گھر میں آئی۔ روایت کے فکرے ہیں کہ جب شہزادی اس گھر میں تشریف لائیں تو آتے ہی چوکھٹے زہرا پہ اپنے لبوں کو لگایا، بی بی نے بوسہ کیا۔ وہ حسنین شریفین جو انتظار میں تھے کہ ماں آ رہی ہے، ماں کو سلام کیا، بی بی نے جھک کے فرمایا میرے بچوں شہزادوں مجھے ماں نہ کہنا، میں کنیز بن کر آئی ہوں۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب گھر میں مولا امیر بی بی کو پکارا کرتے تھے وہ فاطمہ کہا کرتے تھے، تب بی بی ام البنین نے عرض کیا کہ مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کرے۔ جب آپ لفظ فاطمہ بولتے ہیں تو میں حسنین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھتی ہوں، میری فاطمہ نہ کہا کرے۔ تب مولا امیر نے فرمایا ام البنین بیٹوں کی ماں، شجاع بیٹوں کی ماں، اور یہی وجہ ہے علی نے لقب ام البنین رکھا تھا، اللہ نے ام البنین کو بیٹوں کی ماں ہی بنا دیا تھا۔ یہ ہے
زبان سے کہا تو بیٹوں کی ماں ہے، اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان۔ علی مولا نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، کیوں؟ مولا علی ایک صحابی تھا، مولا علی نے خود فرمایا میرا فلاں صحابی، یہ تیسرے خلیفہ کے بارے میں نہیں، ایک اور صحابی تھے عثمان، تاریخ میں ان کا ذکر موجود ہے، فرمایا وہ میرا صحابی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جب وہ بھی کرتا تھا تو علی کے دل میں بھی اس کے لیے محبت تھی، میں نے اس کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ 4 بیٹے عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان، یہ چاروں کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عباس کی شادی ہوئی، اور جو نسل حضرت عباس کی ہے، علوی جو سادات ہیں، یعنی ہمارے بر صغیر میں گو کہ انہیں فاطمی سادات نہیں ہے، اسے سادات سے نہیں پکارا جاتا، ورنہ وہ نسل علی سے ہے، ہاشمی ہے، اس لیے وہ جو علوی نسل چلی ہے وہ حضرت عباس سے جاری ہوئی ہے۔ حضرت عباس کا ایک بیٹا جس کا نام تاریخ نے فضل لکھا ہے، یہ کربلا میں نہ گیا، کیونکہ جب کربلا والوں نے مدینہ چھوڑا تھا تب بی بی ام المنین کی آنکھ میں موتیا تھا، بیمار تھی، تو اپنے پوتے فضل کو بی بی نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ توجہ ہے سامنے محترم، بی بی ام المنین اس گھر میں آئی، اور اس گھر کے شہزادے تو کسی نہ کسی ماں کے انتظار میں رہتے تھے، کیونکہ ان شہزادوں کے سامنے ایسی مائیں بھی گزری ہیں جنہوں نے دکھ دیا ہے حضرت زہرا، اور ایسی مائیں بھی گزری ہیں کہ جنہیں بی بی نے اپنا سگی ماں کہا ہے، جن میں سے حضرت ام سلمہ ہے۔ روایت کہتی ہے بی بی ام سلمہ اسپیشل اپنے گھر سے چلتی تھی اور بی بی کے گھر آتی تھی، مقصد یہ ہوتا تھا میں چہرہ زہرا کی زیارت کرنے جا رہی ہوں۔ اور وہ روایت بھی ہے، اہل سنت علماء نے لکھی کہ ایک مرتبہ بی بی ام سلمہ اپنے گھر سے چلتی جیسے ہی سہن تطہیر میں داخل ہوئی، کیا دیکھا بطور کے گھر میں جھولا ہے، جھولے میں حسین ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے مگر جھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ چند قدم آگے گئی، کیا دیکھا چکی چل رہی ہے مگر چلانے والا کوئی نہیں۔ دائیں مڑ کے دیکھا تو ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں۔ اضطراب کے تیور لے کے بی بی ام سلمہ حجرہ زہرا میں داخل ہوئی، کیا دیکھا بطول کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں مگر چلانے والا کوئی نہیں، بطول سوئی ہوئی ہے۔ یہ تیور لے کے بی بی ام سلمہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی، جیسے ہی وزن پیغمبر نے حرم پیغمبر کو پیغمبر نے آتے دیکھا، فرمایا ام سلمہ کہیں زہرا کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ پریشانی کے آثار دیکھیے تو فرمایا کہیں زہرا کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ جی یا رسول اللہ مگر میں حیران ہوں، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں، ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہنا تھا وہ زبان حرکت میں آئی جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتی۔ ام سلمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے ملائکہ جس کے گھر کی نوکری اپنا فخر سمجھی اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجی بار دیگر بھی عظمت جناب سیدہ بلند ترین صلوات۔ تو یہ شہزادی جب اس گھر میں تشریف لائی، اللہ نے عباس جیسے بیٹا عطا کیا۔ جب حضرت عباس دنیا میں تشریف لائے مولا امیر کے ہاتھوں میں، مگر عباس نے آنکھیں نہیں کھولی، فرمایا ماں اٹھائے، ماں نے اٹھایا، عباس نے آنکھیں نہیں کھولی، بہنیں اٹھائیں، عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب علی نے فرمایا میں جانتا ہوں عباس کس کے ہاتھ میں آنکھیں کھولے گا، فرمایا این حسین، میرا حسین کہاں ہے؟ حسین قریب آئے، فرمایا عباس کو اٹھائیے، اٹھایا۔ اب جیسے ہی مولا حسین کے ہاتھوں پہ حضرت عباس آئے، آنکھیں کھولی، پہلی زیارت عباس نے چہرہ حسین کی کی۔ یہ وہی منظر تھا جس طرح کعبے میں محمد کے ہاتھوں پہ علی نے پہلی زیارت چہرہ محمد کی تھی۔ عباس، یہ عباس حسین کو بہت محبت تھی، بڑی محبت تھی حضرت عباس کے ساتھ۔ جب حضرت عباس بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، بی بی ام المنین نے فرمایا بیٹا خبردار زندگی میں حسنین کو کبھی بھائی کہہ کے نہ بلانا۔ مولا نے فرمایا ماں میرے بھائی ہیں، ہمارا باپ ایک ہے، فرمایا گو کے بھائی ہے، مگر یاد رکھنا وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، تم کنیز کے بیٹے ہو۔
حالانکہ بی بی کنیز نہ تھی، بی بی سردار کی بیٹی تھی، کنیز بن کے اس گھر میں نہیں آئی، باقاعدہ دلہن بن کے آئی، لیکن فرماتی تھی کھو کہ میں سردار کی بیٹی ہوں لیکن میں کنیز فاطمہ زہرا میں سے ہوں، میں کنیز ہوں۔ عباس کنیز کا بیٹا ہے۔ عباس حسین ابن علی کو ہمیشہ مولا کہنا، اور ساری زندگی حضرت عباس نے ویسے ہی گزاری جیسے رسول کے ساتھ علی نے زندگی گزاری تھی۔ اور مولا امیر کا فرمان ہے جو البلاغہ میں کہ میں ساری زندگی نبی کے پیچھے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور یہی سیرت حضرت عباس کی۔ بلکہ جس طرح میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جیسے مولا امیر نے فرمایا تھا نا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اسی طرح عباس نے فرمایا تھا انا عبد من عبید الحسین، میں حسین کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ وفا کہاں سے ملی؟ یہ ماں کی طرف سے۔ ماں، خدا کی قسم تاریخ میں اگر مائیں نہ ہوتی تو بیٹوں کے کردار یوں سامنے نہ آتے۔ وہ بڑا کمال دوہا ہمارے سیالکوٹ کے شاعر حسین اکبر صاحب نے لکھا اور میر بھائی نے بھی پڑھا، ماما کربلا دیا ماما، پنجابی زبان میں ہے، ماما کربلا دیا ماما۔ یہ کربلا کی جو مائیں تھیں جن میں اصغر کی ماں، اکبر کی ماں، قاسم کی ماں، اون محمد کی ماں، میں کہوں گا اے کربلا کی ماں، آپ کربلا میں تھی، آپ کے کردار بھی کربلا میں نظر آئے، لیکن وہ ماں خود کربلا میں نہ تھی مگر کردار ایسے چمکے کہ زمانہ کہنے پہ مجبور ہو گیا اگر بیٹا عباس ہے تو ماں ضرور کوئی با وفا گھر سے تعلق رکھتی ہوگی۔ ماں کا تعلق وفا کے ساتھ بھی ہے، ماں کا تعلق شجاعت کے ساتھ بھی۔ مجھے بی بی کی شہادت کے جملے پڑھنے ہیں آپ کی خدمت میں۔ سامعین گرامی قدر، یہ قافلہ جب چلا مدینے سے، عباس کو یہ سمجھا کے بھیجا، عباس دو چیزوں کا خیال رکھنا، سارا راستہ حسین پہ کبھی کوئی آنچ نہ آئے، اور دوسری بات فاطمہ کی بیٹیاں بڑی پردہ دار ہیں، یہ پردیس میں جا رہی ہیں، ان کے پردے کی حفاظت کرنا۔ بس عزادارو یہی حسرت تھی جو حضرت عباس دنیا سے لے کے چلے گئے کہ حسین پہ کوئی آنچ نہ آئے، زینب کی ردا نہ، کوئی کچھ نہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے ایک بہت بڑے عالم دین کے بارے میں ملتا ہے کہ جب کسی بھی معصوم کی زری پہ جاتے تھے تو زیارت نامہ اٹھا کے پڑھتے، مگر جب حضرت عباس کی زری کے سامنے آتے وفات کی جنان بند کرتے، صرف دو جملے پڑھتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پہ سلام۔ دوسرا فقرہ فرماتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے تجھ پہ سلام۔ باب الحوائج کی ماں کا ذکر ہے۔ سامعین گرامی قدر، جو بھی نیک شرعی حاجت ہے دعا کیجیے گا، مولا قبول فرمائے۔ مولا عباس فرماتے تھے مجھے 4 بیویوں سے بڑی عقیدت ہے، ایک اما زہرا کے ساتھ، عباس کو بڑی عقیدت تھی، دوسری ماں ام البنین کے ساتھ، تیسری وہ علی کی بڑی بیٹی جس نے عباس کے سہارے مدینہ چھوڑا تھا، اور سنو گے چوتھی بیوی کون تھی جس کے ساتھ عباس کو بڑی عقیدت، جس کا جنازہ شام کے زندان سے اٹھا تھا۔ عباس کی ماں کی مجلس اور باب الحوائج کی ماں، اور باب الحوائج کو ان 4 بیویوں کا واسطہ دو، ممکن ہی نہیں کہ دعا رد ہو جائے۔ اگر تمہارے حق میں بہتر ہوئی دعا، میں آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم منزل فضائل پہ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، یہی معرفت کی دلیل ہے۔ جب مارا گیا نا عباس، علی کی بیٹیوں نے ماتم کیا اور سوچ رہی تھی کہ مدینے میں جا کے کیسے بتائیں گے۔ یہ قافلہ شام آیا، شام سے پھر کربلا، کربلا سے پھر مدینہ آیا۔ رونے والوں مجھے تسلی سے مسائل پڑھنا ہے، کوئی جلدی نہیں، میں طویل مسائل پڑھوں گا، مسائل کی مجلس ہے، بیوی کا مسائل سننا ہے۔ علی کی بیٹی پہلے آئی نانا کی قبر پہ اور آگے کہنے لگی نانا مبارک ہو، میں تیرا دین بچا کے آ گئی، نانا میں تیرا اسلام بچا کے آ گئی، نانا
میں تیرا دین بچائی. بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں کہ یار نشوی صاحب اللہ مقام ان کا جملہ ہے کہ جب وہ مجلس پڑھتے اور پڑھنے کے دوران فکرہ فرماتے تھے کہ جب تھک گئی علی کی بیٹی اپنی پیشانی کھجور کے درخت کے ساتھ لگا کے بیٹھ گئی. ایک سید جوان نے پوچھا کہ بلا جب کوئی تھک جاتا ہے تو اپنی پشت لگاتا ہے، زینب نے پیشانی کیوں لگائی تھی؟ سید بزرگوار نے فرمایا پشت وہ لگائے جس کی پشت سلامت ہو. زینب اتنی زخمی تھی کہ اپنی پیشانی لگا کے بیٹھ گئی. اور اس کے بعد ماں زہرا کی قبر پہ آئی. جب کوئی دور سے اپنے وطن میں آتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لے کے آتا ہے نا. مجھے بتاؤ زینب جو شام سے آئی غازی کا پرسہ لے کے، حسین کا پرسہ لے کے، ماں کی قبر پہ کیا تحفے لے کے آئی تھی؟ روایت کہتی ہے ایک گٹھری سے قمیض حسین کو نکالا، ماں کی قبر پہ پھیلایا اور کہتی تھی اماں جس کے جوڑے ہاتھوں سے سیتی تھی اماں وہ کربلا میں سو گیا. بس ازادارو جب بشیر نے ندا دی یا ایھا المدینہ قد قتل الحسین بعرض کربلا، بشیر کہتے جب میں نے یہ صدا دی مدینے کے لوگ آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کون مارا گیا کون مارا گیا. کہتا اللہ جانے کون سی بیوی تھی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جس کے ہاتھ میں عصا تھا، جیسے مجھے اعلان کرتے اور روحے پڑھتے سنا دے کے کہنے لگی بشیر کیا کربلا والے مارے گئے؟ بشیر نے لہجہ پہچان لیا، کہنے لگا ہاں بی بی تیرا عباس بھی مارا گیا. عباس کا نام سنا تڑپ گئی اور ہائے میں بی بی تیری وفا پہ قربان جاؤں. فرمایا بشیر تو نے میرا سوال نہیں سنا، میں نے عباس کا تجھ سے تھوڑی پوچھا ہے، بتا میرا حسین کہاں ہے؟ کہنے لگا قد ذبح الحسین بکربلا شانا، پیاسا ذبح ہو گیا میدان کربلا میں. تب رخ کیا مدینے سے کربلا کی جانب اور کہنے لگی عباس میں دودھ نہیں بخشوں گی، میں نے تجھے آقا کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا. بشیر نے رو کے کہا بی بی معاف کرنا، پہلے تیرا غازی مارا گیا بعد میں تیرا حسین مارا گیا. بی بی چلی جنت البقیع اور آگے خود کو قبر زہرا پہ گرایا اور رو رو کے کہتی تھی کلہم بفداء الحسین، بی بی میرے سارے بیٹے تیرے حسین پہ قربان. ازاداروں روایت کہتی آدھی رات کو شہزادی جنت البقیع میں جاتی، 4 قبریں اپنے ہاتھوں سے بناتی اور رو رو کے کہتی تھی یہ میرا عباس، یہ میرا جعفر، یہ میرا عبداللہ، یہ میرا عثمان، بنا کے پھر قبریں گرا دیتی. کسی نے پوچھا پھر بناتی کیوں ہو بیٹوں کی قبریں جب گرانا ہی ہوتا ہے؟ تب رو کے کہتی تھی خبردار میں ان کو نہیں روں گی کیونکہ ان کی ماں زندہ ہے، میں اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں سو گئی. حسین کو روتی رہتی. علی کی بیٹی جب تک مدینے میں رہی، مدینے کی عورتیں آتی غازی کا لوہا پڑتی، زینب اکبر کا لوہا پڑتی، قاسم کا لوہا پڑتی. لیکن جب اس محفل میں عباس کی ماں آ جاتی، زینب خود پہ ضبط کرتی، مادر عباس کے سامنے کبھی ذکر عباس نہ کرتی، ماں برداشت نہ کر پائے گی. علی کی بیٹی نے جب دیکھا ایک مرتبہ خیمے کے اندر عباس کی ماں آئی، بی بی نے علی اکبر کا مصائب پڑھنا شروع کیا، قاسم کا مصائب پڑھنا شروع کیا. ازاداروں آخر کار ماں تھی اور کہنے لگی اے بنت علی میں نے سنا ہے میرے غازی کو بس 10,000 نے مارا ہے. جب یہ جملہ سنا اب زینب کے صبر کا بند ٹوٹ گیا، رو کے کہا اماں اب پوچھا ہے تو سن لے، 10,000 نے مارا. کہنے لگی اے بنت علی میرے غازی کا تو قد بڑا لمبا تھا، میں نے سنا غازی کے سر پہ گرز بھی لگا. رو کے کہتی تھی ہاں اماں سر بھی مارا گیا، زخمی ہوا، بازو بھی کٹ گئے. ازاداروں اب کہنے لگی عرب کا کون سا ایسا جوان تھا جس کا وار میرے غازی کے سر پہ ہوا. کہنے لگی اے اماں جب مشکیزہ لے کے غازی آ رہا تھا، بازو کٹا چکا تھا، مشکیزے کو دانتوں میں ڈالا، سکینہ کا معاش کی، مشکیزے کو کبھی سر آگے کر کے بچاتا اور کبھی سر بائیں کر کے بچاتا. ایک ظالم نے ایسا گرز مارا تیرے عباس کا سر 2 نیم ہو گیا. یہ کہنا تھا ازادارو. کہنے لگی کیا میرے عباس کے پاس تلوار نہ تھی؟ کہنے لگی اماں حسین نے اجازت نہ دی، اب تک
اور کہنے لگی لولا سیفی یدیک، اگر تیرے ہاتھوں میں تلوار ہوتی زینب کی چادر نہ لوٹی۔ اجرکم اللہ، زینب بازاروں میں نہ آتی، زینب درباروں میں نہ آتی، بس عزاداروں بیٹوں کو روتی رہی، حسین کو روتی رہی، آدھی آدھی رات کو جنت البقیع میں جاتی۔ آج بھی اگر زائر یہاں بیٹھے ہیں، اللہ توفیق دے جنت البقیع کی وہ اجڑی قبریں دکھائے، عزاداروں آج حسین ابن علی کے روضے پہ ایک رونق نظر آتی ہے۔ شام بھی چلے جاؤ تو زائر نظر آتے ہیں، ایران جاؤ زائروں کا ایک ازدحام ہے، لیکن کبھی کبھی انسان سوچتا ہے ابھی میں قم میں تھا ایام فاطمیہ میں، بی بی معصومہ کے روزے پہ ساری دنیا سے عزادار ہے، ساری دنیا میں بطول کے دکھ منائے گئے، نہیں منائے گئے تو جنت البقیع میں نہیں منائے گئے، جہاں نہ کوئی زہرا کی قبر پہ رونے والا، نہ کوئی ام البنین کی قبر پہ رونے والا۔ میں نے زائرین سے بھی سنا، تاریخ میں بھی پڑھا، جیسے جنت البقیع میں داخل ہو بائیں طرف جناب صفیہ رسول کی پھوپھی کی قبر کے ساتھ عباس کی ماں کی قبر ہے۔ عزاداروں چوتھے امام جب واپس آئے نا مدینہ میں، یہ 63 یا 64 ہجری کا واقعہ، اللہ کی لعنت و مرمان تھے، اسے پتا چلا یہ کون سی بی بی ہے جو آدھی آدھی رات کو روتی ہے، پتا چلا یہ عباس کی ماں ہے جو کربلا کے غریبوں کو یاد کر کے روتی۔ اس ظالم نے حکم دیا مادر عباس کو زہر دے دیا جائے۔ رونے والوں آخری ایام تھے جب عباس کی ماں کو زہر دے دیا گیا۔ آدھی آدھی رات کو بی بی فیضہ قریب آئی اور آ کے کہتی تھی اے عباس کی ماں، آپ نے علی کے ساتھ بھی وقت گزارا، آپ نے حسنین کا دور بھی دیکھا، آپ نے فاطمہ کی بیٹیوں کو بھی سنبھالا، کوئی بات مجھے تو بتائیے کہ میری زندگی میں میرے کام آئے۔ یہ جملہ کہنا تھا، ایک ہی جملہ کربلا کی جانب روح کر کے کہا السلام علیکہ یا حسین یا ابا عبداللہ، او فاطمہ کے بیٹے تم پہ میرا شکر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو مادر عباس کا دم نکل گیا۔ بی بی فیضہ نے خبر دی ہے علی کے بیٹوں جو اس وقت مدینے میں موجود تھے، اٹھو اٹھو، عباس کی ماں چل بسی۔ امام سجاد نے فرمایا میں ماں کا جنازہ پڑھاؤں گا، ارے میں ماں کو قبر میں اتاروں گا۔ بس عزادارو غسل و کفن کے بعد مولا سجاد نے خود جنازہ اٹھایا، جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا۔ میرا دل کہتا ہے یہ وہ مقام ہوگا جب عباس کی ماں نے اتنا تو کہا ہوگا اے سجاد تو نے میرا جنازہ بھی پڑھا دیا، تو نے مجھے لحد میں بھی اتار دیا، کاش تجھے مقدر اجازت دیتا کربلا میں تو اکبر بھی اٹھاتا، تو بابا کا جنازہ بھی اٹھاتا۔ آئے سجاد جو بے کفن لاشیں چھوڑ کے اور بے رنا پھوپھیوں کے ساتھ چل بس ماتم حسین۔